بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کیا ہے؟ زنا کی 30 اذیت ناک سزائیں، زنا سے معافی کا طریقہ، زنا کا کفارہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کر لے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا حصہ ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نطفہ کو ایسی شرمگاہ میں رکھے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی زنا کرے۔ علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انسان جب گناہ اور بدکاری کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا اور یہیں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ زانی کو آخرت میں سزا تو ہونی ہی ہے، لیکن اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک زنا کی سزا اسے دنیا میں نہ مل جائے۔ اگر کسی نے کسی کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ ان کی مرضی سے زیادتی کی، ان کے ساتھ زنا کیا، اپنی شہوت کو مٹانے کے لیے اور اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایسا کچھ کیا، تو جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں یہ خبر نہیں سن لیتا کہ اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہی کام ہو گیا تو اس نے کسی کے ساتھ کیا تھا، تب تک اسے موت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی مر جائے، اس پر مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے، اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت میں عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین، اسلامی کتب کے مطالعے معلوم ہوا ہے کہ زنا کی 30 اقسام ہے، اور زنا کی ان تمام اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذابات نازل ہوں گے۔ اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو قیامت کے دن ہاتھ میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے سے کی یعنی بوسے سے کی تو قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن اسے تار کول کا لباس پہنایا جائے گا۔ غیر محرم سے میلاد کے دوران جنسی طوفان اٹھا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن چھاتی کے بل لٹکایا جائے گا۔ غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ غیر محرم سے کلام کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ تبارک تعالیٰ زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ پایا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچھو کاٹیں گے۔ غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔
غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بھی عزت کیا جائے گا۔ غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا، قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی، قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ لعنت فرمائے گا۔ غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا، یعنی جلایا جائے گا۔ غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہکے لگاتا تھا تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا ہوا اٹھے گا۔ غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا، قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی ہوں تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ زنا کا کفارہ کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیعت کرو مجھ سے اس اقرار پر کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں کرنے کا، اور زنا اور چوری اور ناحق خون جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا نہیں کریں گے۔ پھر جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر ہوگا، اور جو کوئی کام ان میں سے کر بیٹھے گا پھر اس کو دنیا میں سزا ملے گی، یعنی حد لگے گی، تو وہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے کام کو چھپا لے، عاقبت میں اللہ تعالیٰ کو اختیار رہے، چاہے اس کو معاف کر دے چاہے عذاب دے لے۔ زنا کے ارتکاب کی وجہ سے زانی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص نے میری یاد سے منہ موڑا اس کے لیے رزق میں تنگی کر دی جائے گی۔ زانی چونکہ احکام خداوندی سے اعراض کرتا ہے، لہٰذا اکثر اوقات اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حلال رزق کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حرام کمائی کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر حرام کی کمائی سے حرام کام کرتا پھرتا ہے۔ زانی اگر اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پر کامیابی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کا ہر کام ادھورا رہتا ہے، سارا دن محنت مشقت گزارنے کے باوجود اسے اپنے کام سمیٹے نظر نہیں آتے۔ جب بھی کوئی کام مکمل ہونے کے قریب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے۔